اگلے دن ایک میس کے ہال میں ان کی بریفنگ ہوتی رہی۔ افضل کو یہ بریفنگ ایک سزا لگی۔ پہلے دن کی تمام بریفنگ شیخ مجیب الرحمن، عوامی لیگ اور مکتی بانی سے متعلق تھی۔ یہ ایک ایسی تکون تھی جو پاکستان کو سالم دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ افضل پاکستان کے قیام تک کے تاریخی حقائق سے واقف نہیں تھا۔ اسے شک سے گزر رہا تھا کہ سب کچھ اس طرح نہیں ہو سکتا جو انہیں بتایا جا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں دوسرا نقطہ نظر ضرور ہوگا، مگر ایک وفادار فوجی ہوتے ہوئے اسے کھوجنا اس کے دائرۂ عمل سے باہر تھا۔ وہ ساری سے پہر سوچتا رہا کہ بطور متجسس انسان حقائق کا جاننا اس کا فرض بھی تھا۔ اسے جب مشرقی پاکستان آنے کے لیے چنا گیا تو وہ خاصا پریشان ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی یونٹ میں ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ گو اسے فوج کے کچھ ضوابط قطعاً پسند نہیں تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر چکا تھا، اور اس پیچیدہ اور الجھی ہوئی مشین میں خود کو کارآمد بنانے کی کوشش میں تھا۔ وہ بعض اوقات سوچتا شاید اس کا یہ احساس کہ وہ مجبوری کے تحت فوجی بنا ہوا ہے غلط تھا، اور اس کی ذات کی گہرائی میں ایک فوجی ہی آباد ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا، کیا وہ کسی اور پیشے میں چل نہ سکتا تھا، اور کیا وہ ان بے شمار لوگوں میں سے نہیں جو فوج میں رہتے ہوئے بھی فوجی نہیں ہوتے؟ افضل کو 2 اور افسروں کے ساتھ کمرہ ملا۔ وہ سب سے جونیئر تھا اور دستور کے مطابق ہر تکلیف دہ کام اسی کو کرنا پڑتا۔ اسے غسل خانہ ان دونوں سے پہلے استعمال کرنا ہوتا اور رات ان سے پہلے کمرے میں موجود ہونا پڑتا، تاکہ اس کے دیر سے آنے سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ گو انہیں چند ہی دن اکٹھے رہنا تھا، لیکن کمرے میں زندگی خاصی دشوار تھی کہ وہ ان دونوں کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ نہ کر سکا۔ وہ دونوں ہر وقت عورتوں کی باتیں کرتے، جبکہ نسوانی جسم کی بھوک نے افضل کو کبھی بے چین نہیں کیا تھا۔ اس کے نزدیک یہ ایک ضرورت تھی، مجبوری نہیں تھی۔ جو لوگ اسے مجبوری سمجھتے اسے پسند نہیں تھے، اور وہ اپنے خیالات چھپاتا بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے۔ وہ تینوں شام سے پہلے کمرے میں پہنچے۔ افضل غسل کرنے کے بعد شام کا لباس پہن ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو فاخرہ ایک اور ایئر ہوسٹس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم اندر نہیں آئیں گی، آپ بال بنا کر ہمارے ساتھ چلیں۔ افضل کو پہلے تو یقین نہ آیا۔ وہ دن کی مصروفیت میں فاخرہ کو بھول چکا تھا۔ اب وہ اسے دروازے کے فریم میں کھڑی اس تصویر کی طرح لگی جسے متواتر دیکھے جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کمرہ کیسے ملا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ وہ تو فاخرہ کو اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، مگر اس کا فریم میں کھڑے ہونا واقعی خوشگوار حیرت تھی، اور اب کہ وہ اس سے ملنے آ ہی گئی ہے تو اسے ملاقات کو سوالات سے پیچیدہ کرنے کی بجائے دلچسپ بنانا چاہیے۔ وہ پرواز کے دوران میں عورت کی صحبت کی خوشگوار اثر کو جان چکا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ سے خوشی کا عکس چھلک رہا تھا۔ فاخرہ کی جوابی مسکراہٹ بھی اسی عکس میں ڈھلی ہوئی تھی۔ کار پارک میں 2 فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک کھلی گاڑی میں مسلح گارڈ اپنے ہتھیاروں کا رخ چاروں طرف کیے بیٹھے تھے۔ افضل اس طریقے بخوبی آگاہ تھا جو بوقت ضرورت کارآمد ہونے کے بجائے زیادہ تر خائف کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ دوسری ٹویوٹا جیپ تھی۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور ڈرائیور نے اس کے لیے سامنے کا دروازہ کھولا۔ وہ ان کے بلا جھجک بیٹھنے سے سمجھ گیا کہ وہ فوجی گاڑی میں پہلی دفعہ نہیں بیٹھی تھیں۔ اسے تجسس بھی ہوا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سفر کے اختتام پر اسے منزل کا پتہ چل جائے گا۔ جیپ میس سے نکل کر کسی طرف چل پڑی۔ افضل نے ڈھاکہ کو اسی طرح دیکھا تھا جس طرح پنجرے میں بند پرندہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ کل اس کے سر میں ہلکا سا درد تھا اور کچھ تھکاوٹ کا احساس بھی۔ ایئرپورٹ سے آنے کے بعد وہ کمرے میں بند رہا تھا۔ شام کے وقت چھاؤنیوں میں عموماً رونق ہوتی ہے۔ خاندان میل ملاقات یا چہل قدمی کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوتے ہیں، مگر افضل کو اس شام کے دھندلکے میں چھاؤنی خاموش اور اداس سی لگی۔
چند موڑ کاٹنے کے بعد افضل کو لگا کہ علاقہ دیکھا بھالا لگتا تھا۔ وہ شادی شدہ افسروں کا رہائشی علاقہ تھا۔ جیپ ایک گھر میں داخل ہوئی۔ ڈرائیور نے پھرتی کے ساتھ پہلے پچھلا دروازہ کھولا اور پھر سامنے والا۔ افضل گاڑی سے باہر نکلا تو وہ دونوں اپنی قمیصوں کو درست کرتے ہوئے اندر کی طرف چل پڑیں۔ افضل وہیں رکا رہا۔ ان دونوں نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ بھی نہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اردولی اسے بیٹھنے والے کمرے میں لے گیا۔ کرنل بشیر کے ذمہ نان ملٹری لاجسٹکس تھیں اور ڈھاکہ کا تمام تر انتظام و انصرام اسی کے سپرد تھا۔ اسی ذمہ داری کی وجہ سے وہ ڈھاکے کے غیر فوجی حلقوں میں اہم حیثیت کا حامل تھا۔ اس وقت کمرے میں ایک اور عورت بھی موجود تھی جس کے پرکشش چہرے کی وجہ سے ہر تھوڑے عرصے بعد اس کی طرف نظر اٹھ جانا ایک قدرتی سی بات تھی۔ افضل نے کمرے میں قدم رکھا تو کرنل بشیر نے ترش نگاہی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ کرنل بشیر، لیفٹیننٹ افضل اعجاز سر۔ افضل نے ہاتھ ملایا۔ کون سے عام سے ہو؟ آرمڈ کور۔ ہاں، رسالہ بھی آیا ہے۔ صاحبزادہ یعقوب سے واسطہ پڑا تھا۔ وہ جینیس مگر کمزور آدمی ہے۔ یا ان حالات میں ذہین آدمی کے بجائے ایک فیصلہ کرنے والے آدمی کی ضرورت ہے۔ بیٹھو۔ افضل جھجکتے ہوئے ایک صوفے کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اسے الجھن سی ہونے لگی کہ فاخرہ اسے یہاں کیوں لے آئی ہے۔ کیا وہ ہر پرواز کے بعد کرنل بشیر سے ملنے آتی ہے یا اپنی ساتھی کے ساتھ آئی ہے؟ کمرے میں موجود تیسری عورت کون ہے؟ کیا وہ کرنل بشیر کی بیوی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ مشرقی پاکستان سے زندہ بچ جانے والے فوجی خاندانوں کا انخلا ہو چکا تھا۔ ڈرنک لو، رسالہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ کیا پیو گے؟ بیئر، وسکی یا ووڈکا؟ افضل کرنل بشیر کے متکبر رویے سے اکتا چکا تھا۔ اسے وہ خود پسند اور طاقت کے نشے میں مست آدمی نظر آیا۔ اس نے اسے شکست دینے اور زچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسکاچ، بلیک ڈاگ۔ کرنل بشیر اس درخواست سے تھوڑا سا پریشان ہوا۔ رسالہ اپنی اہمیت سمجھتا ہے۔ میرے پاس صرف آج کی شام کے لیے بلیک ڈاگ ہوگی۔ میں عام وسکی لوں گا۔ فاخرہ، تم لوگ ہمیشہ کی طرح جن؟ ٹھیک۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرنل بشیر ساتھ والے کمرے میں جا کر ٹرالی پر سارا سامان رکھ لایا۔ وہ ہر ایک کے لیے گلاس بنانے کے بعد تیسری عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈارلنگ، تمہارے لیے کیا؟ سوڈا آن راکس۔ اس جواب پر سب ہنس پڑے اور وہ خود بھی اس کہکہے میں شامل ہو گئی۔ وہ عورت پہلی دفعہ بولی تھی۔ افضل فوراً سمجھ گیا کہ وہ مشرقی پاکستان کی تھی۔ اسے اس کی وہاں موجودگی بھی سمجھ میں آ گئی۔ سب نے اپنا اپنا گلاس اٹھایا تو کرنل بشیر کھڑا ہو گیا۔ آج یہاں موجود جوان لوگوں کے لیے۔ افضل نے بھی کھڑے ہو کر اپنا گلاس اوپر اٹھایا اور سیال کا گھونٹ پیٹ میں جانے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی اور ہر کوئی اپنے گلاس کے اندر دیکھتے ہوئے وہاں کچھ تلاش کرنے کی کوشش میں تھا۔ کرنل بشیر نے خاموشی کو توڑا۔ افضل، معلوم ہے کہ تمہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ رنگ پور سر۔ میں کوشش کروں گا کہ 29 کیولری کے ساتھ رنگ پور میں ہی رہ جاؤں۔ غلط، یہاں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تم انفینٹری کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کہ چھاتی پر گولی کیسے روکی جاتی ہے۔ فاخرہ نے تمہاری سفارش کی اور فاخرہ مجھے بہت عزیز ہے۔ وہ اپنی آف شام کریو کے بجائے میرے یہاں گزارتی ہے۔ سو تم آگے جاؤ اور جنگ کا تجربہ حاصل کرو۔ یہ خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے۔ افضل نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے شام بدمزہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کرنل بشیر کے بارے میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ آدمی اصل میں وہ نہیں جو خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے اندر کے پرت کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ پہلا گلاس ختم ہوا تو دوسرا بن گیا۔ افضل محسوس کر رہا تھا کہ کمرے کا ماحول عجیب سا تھا۔ کبھی تو وہاں کسے ہوئے تار سا کھچاؤ محسوس ہوتا اور کبھی ایک پژمردگی کا احساس۔
اس نے فاخرہ کی طرف دیکھا تو اس کی نظر کی چوری کو وہ عورت پکڑ گئی۔ فاخرہ بھی سمجھ گئی اور وہ اس عورت کے ساتھ مل کر مسکرائی۔ افضل نے گھونٹ لیتے ہوئے سوچا کہ اسے وہاں آنا نہیں چاہیے تھا، پھر اسے خیال آیا کہ وہ کرنل بشیر سے تو ملنے آیا نہیں۔ فاخرہ اسے لے آئی اور جب تک وہاں ٹھہرتی ہے اسے بھی ٹھہرنا ہوگا۔ تم جہاں بھی جاؤ بس ایک بات یاد رکھنا۔ کرنل بشیر گھونٹ کے لیے رکا اور اپنا گلاس خالی کر گیا۔ افضل نے بھی تائید کی تو کرنل بشیر نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ اس نے افضل کو گلاس بنانے کا اشارہ کیا اور پھر گلاس تھام کر بات جاری رکھی۔ یاد رکھنا، they are the enemy, kill them, burn them۔ افضل ایک ذمہ دار افسر کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک حکم تھا اور اسے حکم عدولی نہیں سکھائی گئی تھی۔ وہ فوج میں جتنے بھی نرم رویوں کا حامی ہو، حکم کی بجاوری پر سمجھوتے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی نظر میں اچانک اپنا گاؤں آ گیا۔ اس نے سوچا اگر حالات الٹ ہوتے اور اس کے لوگوں کے گھر جلانے کو کہا جاتا تو وہ کیا کرتا؟ افضل کو گاؤں کے ساتھ بہتی نہر بھی یاد آ گئی جہاں وہ گرمیوں کی ہر دوپہر میں گھر والوں سے چوری نہایا کرتا تھا۔ نہر کے کنارے ٹالی کے گھنے درخت تھے جن کے سائے میں گرمی سے بچنے کے لیے مویشی بیٹھے جگالی کرتے۔ گاؤں کی گلیاں جہاں وہ آنکھ مچولی کھیلتے اور لڑکیوں سے آنکھ لڑاتے۔ سیدھے سادے لوگ جن کے کہکہوں میں خلوص اور سچائی ہے اور جو اپنے کام کے علاوہ اور کسی بات سے واسطہ نہیں رکھتے۔ کیا وہ ان کے گھر جلا دے گا؟ اسے سردیوں کے چمکتے ہوئے دن اور اندھیری راتیں یاد آ گئیں جب وہ لحاف اوڑھ کے بجلی کے انتظار میں سو جایا کرتا تھا۔ کیا وہ گاؤں اور اس میں رہنے والے لوگ کسی کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ اسے کرنل بشیر کی بات میں منطق اور توازن کی کمی نظر آئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا اور فاخرہ قالین پر اس کی ٹانگ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اس نے عورت کے لمس کو اپنے جسم کے ساتھ محسوس کیا۔ اس کے جسم کے اندر ایک تھرتھلی سی مچ گئی۔ وہ جان نہ سکا کہ فاخرہ کے جسم کے مس ہونے کی وجہ تھی یا بلیک ڈاگ کے سیال کا اثر۔ وہ فاخرہ کو چھونے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ اپنے اس احساس کو اپنے بدن کی زبان میں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے فاخرہ کی طرف دیکھا تو وہ نیم واہ ہونٹوں سے مسکرا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ فاخرہ کی گردن پر رکھا اور اس لمس نے اسے قدرے آرام سے کر دیا۔ فاخرہ، عورت نے سب کو خاموشی سے باہر نکالا۔ فاخرہ نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا اور اپنے ہونٹ بند کر لیے۔ وہ اٹھی اور اس نے اپنے ساتھی اور اپنے لیے گلاس بنائے۔ تم لوگوں کو بریفنگ میں سیاسی اور فوجی حالات سے واقفیت دلا دی جائے گی۔ نظر سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنی پیٹھ کا خیال رکھنا۔ بنگالی پیٹھ پر وار کرنے میں بہت ماہر ہے اور یہی اس کا کردار ہے۔ وہ سمجھوتا نہ کرنے والی بے رحم جنس ہے۔ تم حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد میری بات کی صداقت کو جانو گے۔ وہ اتنا مکار ہے کہ تمہارے اندر اپنے لیے رحم کے جذبات پیدا کروا لے گا اور تم اس کی مدد کرنا چاہو گے۔ تب اس نے فاخرہ کی طرف دیکھا۔ افضل جان نہ سکا کہ ان کے درمیان کوئی اشارہ ہوا یا نظروں کا تبادلہ یا یہ محض اتفاق تھا۔ اسے اب اس گھر میں کسی آسیب کا احساس ہونے لگا۔ کرنل بشیر نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہاں جس طرح قتل و غارت اور لوٹ مار ہوئی، زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ میں ہر سمجھدار ہم پیشہ سے کہتا ہوں کہ ہم نے اس ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ جو عزتیں لوٹی گئیں ان کا حساب چکانا ہے۔ اگر ہم فراخ دلی کے کسی لمحے میں ان کو معاف کر دیں تو ہم اس ظلم میں ساجھی بن گئے، اور کم سے کم میں اس گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری کسی انفینٹری بٹالین کے ساتھ اٹیچمنٹ کی سفارش کروں گا اور تم نے میری بات پر عمل کرنا ہے۔ اسے ایک قرض سمجھو۔ افضل کو لگا کہ وہ پاگل خانے میں پاگلوں کے ساتھ بند ہے اور اگر وہاں سے بھاگ نہ نکلا تو وہ بھی پاگل ہو جائے گا۔ اس نے ایک دفعہ پھر کمرے میں خود کو اکیلا محسوس کیا۔ اس نے سہارے کے لیے فاخرہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ الجھن میں گرفتار ہو گیا
کہ نمی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فاخرہ چمکتی آنکھوں والی لڑکی ہے تو پھر وہاں رطوبت کیوں؟ کیا نمی کی وجہ کوئی حادثہ ہے یا اتفاق؟ شاید اس نے اس کی طرف دیکھا ہی اس لمحے ہو جب وہ جمائی پر قابو پا چکنے کے بعد آنکھوں سے نمی صاف نہ کر سکی ہو۔ افضل کو ٹانگ کے ساتھ حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ فاخرہ اٹھ رہی ہے اور اس عمل میں اس کے جسم کا ہلکا سا وزن اس کی ٹانگ پر بھی آ گیا ہے۔ تازہ ہوا میں چلتے ہیں، فاخرہ نے کھڑے ہو کر کرنل بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے افضل سے کہا۔ افضل نے ایک قدم ہٹ کر اسے باہر جانے کا راستہ دیا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر تازہ ہوا میں سانس لینے سے افضل اپنے حواس میں واپس آنے لگا۔ کار پورچ سے گیٹ تک چند گز کے فاصلے پر دونوں قدم ملاتے ہوئے چکر کاٹنے لگے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، جسے کبھی کبھار تیز رفتار فوجی گاڑی کے پہیوں کی گونج ریزہ ریزہ کر دیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاخرہ نے پوچھا، آپ کچھ سمجھ پائے؟ پاگل اور باہوش ہونے کے درمیان میں کہیں لٹکا رہا۔ فاخرہ کے کہکہے میں ایک بوجھل پن تھا جو اسے شام کی چپ کا حصہ لگا۔ وہ افضل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کرنل بشیر ایک شدید نفسیاتی دباؤ میں سے گزر رہے ہیں۔ عوامی لیگ کے کہنے پر یہاں جو بغاوت ہوئی اسے گول مال کہتے ہیں۔ گول مال میں آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہوا۔ گول مال سے 2 دن پہلے جب حالات کسی رخ بیٹھے نہیں تھے، کرنل کی بیوی حفاظتی دستے کے ساتھ بازار گئیں۔ وہاں ان پر حملہ ہوا۔ ان کے بازو اور ٹانگیں دھڑ سے جدا کر دی گئیں۔ ان کے محافظ بھی مارے گئے۔ لوگوں کو آزادی کا بلاوا دینے والی جماعت عوامی لیگ کے سر بازوں کے ہاتھوں مرنے والی وہ پہلی مغربی پاکستانی خاتون ہیں۔ تب سے کرنل بشیر بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ بدلہ اور مغربی پاکستانی عورتوں کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہر آنے والی فلائٹ کی ہوسٹسیں ان کے ہاں ٹھہرتی ہیں۔ غالباً انٹر کانٹیننٹل بھی اتنا ہی محفوظ ہے، مگر وہ مطمئن نہیں۔ افضل کو کرنل بشیر میں ایک اور آدمی نظر آنے لگا۔ اسے گھر میں آصیب کی موجودگی کا شک صحیح لگا اور وہ آصیب کو پہچان گیا۔ کرنل بشیر کے ساتھ اس کی مقتول بیوی اس طرح زندہ تھی جیسے اس کی موت نے کرنل بشیر کو مار ڈالا ہو۔ افضل کو کرنل بشیر سے ہمدردی ہونے لگی۔ وہ ساری شام فاخرہ اور کرنل بشیر کے تعلق کے بارے سوچتا رہا۔ وہ اپنے بے بنیاد شکوک کی وجہ سے خود کو سطحی سا آدمی محسوس کرنے لگا۔ اسے کرنل بشیر کے اعصاب کی داد دینا پڑی، جو اتنے گہرے صدمے سے گزرنے کے باوجود اپنے سرکاری فرائض نبھانے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل طور پر مختلف کارروائی میں لگے ہوئے تھے۔ کیا ان کے اس کام کو سرکاری تائید بھی حاصل ہے؟ نہیں، مگر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ شاید ہو، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور وہ خاتون کون ہے؟ اوہ، وہ ایک دبی سی ہنسی۔ اس شام وہ پہلی ہنسی تھی۔ وہ آج کل کرنل کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ بدلتی رہتی ہے۔ افضل کو اچانک شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اسے ایک دم محسوس ہوا کہ اس نے ساری شام کوئی سگریٹ نہیں پیا۔ اسی وقت فاخرہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کمرے میں واپس چلیں؟ اگلی ملاقات افضل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ایسے ہی کسی فلائٹ پر فاخرہ کی سرگوشی میں ایک اداسی تھی۔ افضل نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈھاکہ کی زندگی سے آ رہی اور بجھی ہوئی رات میں اسے فاخرہ کی آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی چلے جانا چاہتا تھا۔ فاخرہ اپنے اندر ایک الجھاؤ سا محسوس کر رہی تھی۔ افضل جانتا تھا کہ فاخرہ اسے زندگی میں پھر کبھی نہیں ملے گی۔ ہوائی جہاز میں ہونے والی ایک غیر اہم ملاقات شاید زندگی میں کبھی نہ بھولے۔ پھر اس نے فاخرہ کو ہونٹوں سے چھونے کا فیصلہ کیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے یا ہونٹوں پر، کہ فاخرہ نے مشکل آسان کر دی۔ اس نے ایڑی اٹھا کر گردن تھوڑا پیچھے کی تو فاخرہ کی دبی ہوئی ہنسی میں رات کی تمام اداسی اور اسی ملاقات کی مٹھاس گھلی ہوئی تھی۔